Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today, by the grace of Allah, we are starting our 18th lecture in marketing management. And we are starting a new dimension of study in marketing management, and that is related to price and pricing. جیسے کہ ہم نے پیچھے کئی لیکچرز میں پروڈکٹ کو بڑا بخوبی اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس کا تجزیہ کیا، اس کو سمجھا، اس کی اسٹریٹجیز کے بارے میں، اس کے مارکیٹنگ مینجمنٹ ایکشنز کے بارے میں ایٹسٹرا ایٹسٹرا، پروڈکٹ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز، پروڈکٹ کے ڈفرینٹ سٹائلز اور پروڈکٹ لائف سائیکل اور کچھ اور حقائق کو ہم نے جانچا. تو having done that and having finished product and brand, we are today inshallah starting with a new dimension in marketing management, and that is price and pricing. اب میں آپ کو ایک یادآوری کے لیے ایک پیش کر دوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مارکیٹنگ مینجمنٹ کو بہت پہلے شروع میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور کہا تھا مارکیٹنگ مینجمنٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیلیورنگ آف دا رائٹ پروڈکٹ ایٹ دا رائٹ پرائس. Pricing, to begin with, and before I begin with the details of pricing, آپ یہ سمجھ لیجئے اور یہ اس بات پر پوری طرح حاوی ہو جائیں کہ pricing is very important, if not more important than product, but equally important to product management. اس کی بھی تفصیل ہم دیکھیں گے. We will spend couple of lectures, maybe 3, maybe 4 وہ دیکھیں گے، اور اس کے باقاعدہ اس کی ہم جو ساری اسٹریٹجیز ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کو بخوبی ان کا جائزہ لیں گے اور ان کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. پرائس یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں جیسے ہمیشہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ چیز کو ریکیپ کرتا ہوں تاکہ ہم جو کوئی پرانی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم سامنے لے آئیں. ہم بیسیکلی مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں جا رہے ہیں. پرائس از ون آف دا 4 P's جو کہ ہم اکثر مارکیٹنگ مینجمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں 4 P. پرائس، پروموشن، پروڈکٹ، یہ 4 P's اس کے مشہور ہیں. پرائسنگ، یہ 4 P's ہیں جن کے گرد و نواح میں یا جس کے گرد میں مارکیٹنگ مینجمنٹ راؤنڈ اباؤٹ ہے. پرائس بیسیکلی از اے ویری بیسک کانسپٹ اینڈ دیٹ از دا مونیٹری ایکسپریشن آف دا ویلو آف دا پروڈکٹ. اب دیکھیے یہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں ہمیشہ میری اپروچ ابھی تک آپ نے نوٹ کر لی ہوگی، آئی میک تھنگس سمپلر rather than making them complicated and complexed. یہ ایک اپروچ ہے اسٹڈی کی بھی، اور یہ اپروچ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ہدایتانہ طور پہ بھی. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو بھی ہدایت ہے کہ چیزوں کو سمپل کریں rather than complicated. ہوتی چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے جارگنز اور بڑے بڑے ورڈز اور بڑے بڑے فریزز اور ایکسپریشنز اور ٹرمز جو ہیں ان کو استعمال کر کے ہم شاید لوگوں کو تو امپریس کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمیں چیز کو سمجھنا چاہیے. As I said, price basically is the monetary expression of the value of the product. Product, you know what we mean in marketing. Product mean product and services. دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں. It is a monetary expression. It's a monetary value. It is the monetary expression of the value of the product. اب یہ بھی آپ کو پتا لگ گیا اب تک کہ مارکیٹنگ ریوالوز اراؤنڈ پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج. ایکسچینج کس چیز پر، کس ویلیو پر؟ یعنی آئس کریم ہے تو وہ 10 روپے کی کیوں ہے؟ 100 کی کیوں نہیں؟ 1000 کی کیوں نہیں؟ اگر گاڑی ہے تو وہ 4 لاکھ کی ہے تو وہ 14 لاکھ کی کیوں نہیں، یا 4 لاکھ کی کیوں ہے؟
تو whether it is machine, whether it is product, whether it is eatable, whether it is usable, consumer product, service product یا کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی خدمت, کوئی بھی چیز اگر ہے تو اس کی کوئی مونیٹری ویلیو ہے. اس کی مونیٹری ویلیو از ایکسپریسڈ ان لوکل کرنسی. ہم پاکستان میں تو ہم کس چیز کو کہتے ہیں 10 روپے کی ہے. اگر یہی چیز امریکہ میں ہو تو ہم کہیں گے $2 کی ہے یا $10 کی ہے. تو وہاں کے ڈالر استعمال کریں گے, یو کے میں ہوں گے تو پاؤنڈ استعمال کریں گے. تو بارکیف دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وی ایکسپریس ویلیو ان ٹرمز آف دی کرنسی. سو ٹو بگن ود this gigantic chapter of pricing and pricing, we are starting with as little as saying that pricing is the monetary expression of the value of the product. یہ اکنامکس اور بزنس کی ٹرم ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یعنی تھیوری آف پرائس تو اکنامکس میں بھی, یعنی اکنامکس کو ہی ایک تھیوری آف پرائس بھی کہا کرتے تھے ایک زمانے میں. اور یہ مائکرو اکنامکس کی یعنی کہ یوں کہہ لیجیے بنیاد ہے, جڑ ہے. اسی کے گرد و نواح میں ساری چیزیں, ساری تھیوریاں جو ہیں وہ ریوالو کرتی ہیں. اسی طرح بزنس میں اور مارکیٹنگ میں خاص طور پہ پرائس بہت سگنیفیکنٹ جگہ اور بڑا سگنیفیکنٹ مقام پاتی ہے. پرائس کے گرد و نواح میں ہی تمام مارکیٹنگ یا تمام ایکٹیویٹیز آف مارکیٹنگ جو ہیں وہ ریوالو کرتی ہیں. ہم نے پیچھے بزنس پلان پڑھا, پروڈکٹ مکس پڑھا, ہم نے پیچھے مارکیٹنگ پلان دیکھا, ہم نے پیچھے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز دیکھے, ہم نے اپنے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی چیزیں. ہم نے پروڈکٹ پروموشن کے اوپر بھی بات کی ہے, ابھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے چل کر. لیکن فی الحال وی ہیو ڈسکسڈ broadly speaking almost the entire structure یا road map of marketing in the marketing plan. اگر if you remember we spent about 2 lectures on that. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مارکیٹنگ کا جتنا بھی یعنی کہ کہہ لیجیے ایکٹیویٹیز ہیں they revolve around price. You as marketing managers, ladies and gentlemen, let me put it very briefly and very straightforwardly that marketing manager must address some very vital questions regarding price. یہاں میں ایک بات اور تھوڑی ایڈ کر دوں کہ جب ہم پرائس کی بات کرتے ہیں تو پرائسنگ بیسیکلی از اے ٹرم وچ وی یوز کہ تمام وہ ایکٹیویٹیز وچ آر ریلیٹڈ ٹو پرائس. پرائسنگ کرنا, پرائس کرنا. And there are a lot of activities, we will see them, we will discuss them آہستہ آہستہ. لیکن you as marketing managers, we have to address some very vital questions. سب سے بڑا اور اہم question, ladies and gentlemen, is we have formulated a product. And میں ذرا جلدی سے پیچھے آپ کو یاد کروا دوں کہ ہم کہہ آئے ہیں کہ product is in consonance with the need. We develop products, we introduce products, we give products. اور یہ ڈسٹریبیوشن اور یہ تمام جو چیزیں ہم پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں پروڈکٹ اور پروڈکٹ ریلیٹڈ ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا وائٹل کوشچن, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, آئس کریم 10 روپے کی ہے تو کیوں ہے. تو فرسٹ کوشچن دیٹ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز مسٹ ایڈریس vis-a-vis pricing is what must be charged for a product and service. اب یہ سوال جواب, اس سوال کا جواب دیتے دیتے دوسرا سوال کھڑا ہو جاتا ہے, چارج کیا کریں. چارج تو تب کریں گے جب ہمیں پرائسنگ آبجیکٹو پتا ہوں گی. کیا آبجیکٹوز ہیں, واٹ آر دا پرائسنگ آبجیکٹوز. اب دے کین بی ڈفرنٹ. میں وضاحت میں بھی نہ جاؤں تو پھر بھی کہوں گا pricing objective can be different with different companies and different firms. So we must know, ladies and gentlemen, the marketing manager must know the pricing objective. What are the pricing objectives which we have in front of us? Quick return, late return,
Do we have maximization? Do we have a very یعنی انٹیگرل پرائسنگ کرنی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم کو وضاحت سے معلوم ہونی چاہیے یہاں پر پرائسنگ کے بارے میں. اب جب یہ ہم سوال کا جواب دے چکتے ہیں تو تھرڈ کوشچن وچ از ویری وائٹل کمز اپ اینڈ دیٹ از ہاؤ ٹو سیٹ پرائسنگ. پرائسنگ سیٹ کیسے کریں؟ اب یہ تو ایک بڑی آپ سمجھتے ہوں گے اور یہ آپ سمجھتے بھی ہیں. اٹس اے ویری سمپل کوشچن. واٹ از دی پروڈکشن کاسٹ؟ واٹ ڈو وی ہیو؟ ہاؤ مچ ڈز اٹ ٹیک ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ, ٹو کنسٹرکٹ اے پروڈکٹ, ٹو فارمولیٹ اے پروڈکٹ اور سروس؟ تو ٹھیک ہے جی, پرائس جو ہے اس کے مطابق اگر ہماری کاسٹ 100 روپیہ ہے تو ہم پرائسنگ جو ہے وہ 100 کے گرد و نما میں رکھیں گے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, کیا کاسٹ ورک آؤٹ کرنی یا کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ نو, اٹ از ناٹ, اینڈ یو نو اٹ. کاسٹنگ ان اٹ سیلف از اے ہیوج ورلڈ, ہیوج سائنس. کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کو یہ تو معلوم ہے ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, ڈائریکٹ ایکسپینسز کو ہم اگر اکٹھا کریں تو ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن آ جاتی ہے. لیکن کیا کاسٹ آف پروڈکشن از انف فار اس ٹو سیٹ اپ پرائسنگ؟ کیا فیکٹری کاسٹ از دا بیسک؟ کیا اس کو بیس لے لے؟ نہیں. تو یہ تمام چیزیں ابھی ہم نے ان کا جواب طلب کرتے ہیں, اور یہ مارکیٹنگ مینیجر ہے جو کہ بقول یعنی کہ جو جب پروڈکٹ ریسیو کرتا ہے فیکٹری سے تو وہ ایک پیٹرن پہ ریسیو کرتا ہے پروڈکٹ کہ یہ پروڈکٹ 100 روپیہ ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, ڈائریکٹ ایکسپینسز تو آ گئی, سو تو ہم نے اس کو بنا لیا. لیکن آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاسٹ ابھی پوری نہیں ہوئی, ابھی اس کے اوپر مزید کاسٹ انکر ہوگی اور وہ بھی انکلوڈیڈ ہوگی. کتنی کاسٹ انکلوڈیڈ ہوگی؟ کون ڈیسیژن کرے گا؟ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرس. کن کن چیزوں پر, کن کن عوامل پر آپ نے پیسہ اسپینڈ کرنا ہے؟ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے, کیوں کر کرنی ہے, پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے, کیا وہ پینے کے لیے عام بیوریج ہے, کیا وہ ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے, کیا وہ سائنٹیفک پروڈکٹ ہے, کیا اتنے ہاتھ بدلے گا؟ یعنی یہ تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیوریج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ کو بیوریج مل جائے گی. اچھا, اب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں یا قصبے میں یا کسی جگہ پر یہ بیوریج یہاں پہنچی کیسے؟ پہنچانے کے لیے ٹرک چاہیے, کچھ لیبر چاہیے, کچھ سسٹم چاہیے, کچھ مین پاور چاہیے. تو اگر ایک بیوریج کی بوتل کسی قصبے میں پائی جاتی ہے یا وہاں سے مل جاتی ہے ہم کو بآسانی, تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو خیال آیا ہوگا. میں نے آپ کو شروع میں ایک دن کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ڈسٹریبیوشن پارٹ آف مارکیٹنگ واز اے ویری ویک اسپاٹ ان پاکستان, اور جس کی کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر آپ مری کی ہلز میں چلے جائیں تو صاف پانی تو کیا میں کہتا ہوں بڑی مشکل سے آپ کو کہیں سے کوئی بیوریج, کوئی آپ کو پینے کے بیوریج کی ضرورت ہو تو وہ نہیں ملتی تھی. اور آج کل انہی ہلز میں اگر آپ چلے جائیں اور دیکھیں کہ بیوریجز آر اویلیبل ان ابنڈنس اینڈ آلموسٹ ایوری ویئر, بلکہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہے, جوسز ہوتے ہیں, یو کین جسٹ پک اینڈ چوز دا بیوریج یو لائک. تو یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ مارکیٹنگ کا کمال ہے, یہ مارکیٹنگ میں ڈسٹریبیوشن چینل کا کمال ہے کہ بیوریج بنتی خواہ وہ راولپنڈی میں ہے یا وہ لاہور میں ہے یا وہ کراچی میں یا کسی پشاور میں یا کسی جگہ پہ بنتی ہے, پہنچتی ہے وہ ان ریموٹ علاقوں میں. اب ظاہری بات ہے کہ بیوریج کی بوتل وہاں پہ پہنچانی ایک مرحلہ ہے, اور اسی طرح ایک بڑا سائنٹیفک کمپیوٹر ہے, ویری سینسٹیو کمپیوٹر. اب یہ بھی ہم نے بیچنا ہے اور اس کی بھی مارکیٹنگ کرنی ہے. اگر ہم نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو scientifically speaking, computer does not need to have change hands. Computer is a scientific machine. It's a very delicate machine. خراب ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہلے تو یا زیادہ ہلائی جائے تو کیا ہم اس کو بھی اس کی مارکیٹنگ اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم بوتلوں کی کر رہے ہیں؟ نہیں. We have a different strategy. تو اس کی پرائسنگ اس کاسٹ پہ بیسس ہے.
اگر بیوریج کی بوتل ہے تو اس کی پرائسنگ جو ہے وہ اس چیز پر بیسس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مارکیٹنگ مینیجرز کو خوب ہم کو سمجھنی ہے اور ان کو ہم نے پوری طرح کرنا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس پروسیڈ فردر. شوڈ وی یہ مارکیٹنگ مینیجرز سوال اپنے آپ سے کر رہے ہیں اور ہم کو ان کا جواب دینا ہے اور ان کو جواب تلاش کرنا ہے اور ان کی پالیسیز فریم کرنی ہے. آپ کو, مجھے, ایز مارکیٹنگ مینیجرز. شوڈ وی ہیو اے سنگل پرائس اور اے ملٹیپل پرائسنگ, یعنی پروڈکٹ کی ایک پرائسنگ. کبھی آپ نے یہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اگر بیوریج کی بوتل راولپنڈی میں 10 روپے کی ہے, لاہور میں بھی 10 کی ہے, پشاور میں بھی 10 کی ہے, کراچی میں بھی 10 کی ہے, مری کی ہلز میں بھی 10 روپے کی, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اگر کوئی ایک آدھ روپیہ اس کے اوپر کوئی چارج کرتا ہے تو وہ در حقیقت ٹھیک نہیں ہے یا وہ اجازت نہیں ہم نے اس کی دی ہوئی. لیکن بہرحال دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از آن دی ایوریج اٹ از 10 روپیز. دس از اے سنگل پرائسنگ سسٹم. اب یہ دیکھیے نا, جسٹ ٹیک این ایگزامپل. بیوریج کی بوتل فیکٹری سے بن کے باہر نکلتی ہے تو وہ فیکٹری کے باہر جو دکان ہے اس پہ بھی بکتی ہے, اور وہاں سے 100 میل یا 200 میل کے فاصلے پر بھی ایک دکان ہے, وہاں پر بھی اتنے کی بک رہی ہے. تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ 10 روپے کی بوتل یہاں ہے تو وہاں پر جانے کے لیے بوتل پہ کچھ نہ کچھ تو خرچہ آیا ہوگا, وہ کدھر گیا؟ اب یہ بھی ایک بہت پیچیدہ کہہ لیجیے ایک مارکیٹنگ ڈیسیژن ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر. لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں, دس از کالڈ سنگل پرائسنگ سسٹم. دیر از اے ملٹیپل پرائسنگ سسٹم. دین دیر از اے جیوگرافیکل پرائسنگ سسٹم. جیوگرافیکل زونز ہیں, ہم بنا لیتے ہیں. ہم نے فرنٹیئر کو ایک زون بنا لیا, سندھ کو ایک زون بنا لیا, پنجاب کو بنا لیا, یا ہم نے لاہور کو بنا لیا, اور لاہور کے اندر ہم کہیں قریب ہیں تو شیخوپورے کو بنا لیا. گجرانوالہ پرائسنگ, دس از آلسو زونل. اس کو ہم کہتے ہی پرائس زونز ہیں, یعنی کہ گجرانوالے کے گرد و نواح میں سب جگہ پر بوتل کی قیمت 11 روپے ہے. چلیے ہم 11 ہی کہہ دیتے ہیں. دس از کالڈ زونل پرائسنگ سسٹم, جیوگرافیکل پرائسنگ سسٹم. اس کو بھی ڈسکس کریں گے آگے چل کے. وی ہیو ٹو ایڈریس دس کوشچن ایز ویل ایز مارکیٹنگ مینیجرس. دین وی ہیو ٹو look at a very vital thing, and this is marketing manager's decision, and that is discounts, allowances, quantity discount, regional discount, area discount, geographical discounts, seasonal discounts. یہ تمام چیزیں ہم واقفیت ان سے ہماری ہے اور یہ ورڈز بھی بڑے آسان ہیں, ان کو بھی ہم ڈسکس کرنا ہے. یہ بھی ان کے بھی جواب ہم نے مارکیٹنگ مینیجرز نے تلاش کرنے ہیں. دین لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اندر ویری وائٹل کوشچن کمز اپ. ہم نے بیوریج بنائی, ہم نے کمپیوٹر بنایا, یا ہم نے جو بھی کچھ چیز بنائی, کیمرہ بنایا یا شو بنائے یا جو بھی کنزیومر آئٹم ہے کھانے کی یا پینے کی یا جو بھی ہے, ہم تو اس کی پرائسنگ کر رہے ہیں اور اس کے میتھڈز میں نے آپ کو ابھی 2 منٹ پہلے بھی بتایا کہ اس کے میتھڈز ہیں کاسٹ پلس بیسس پر, کاسٹ آف پروڈکشن بیسس پر, فلاں پر, یہ پر, ڈسٹریبیوشن کاسٹ, پروموشنل کاسٹ, یہ وہ, یہ ساری چیزیں ملا کر کے ہم نے تو اس کی پرائسنگ طے کر لی. لیکن دا ریئل ٹیسٹ از ہاؤ مچ آر دا کمپیٹیٹرز چارجنگ فار دا سیم اور اے سملر کائنڈ آف پروڈکٹ. اب یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ جی ایک مارکیٹ میں ایک برگر ہے اس کی قیمت 100 روپیہ ہے تو میرے برگر کی قیمت 500 روپیہ. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. اگر ایسا ہے تو میرا برگر یا تو بکے گا نہیں بیکاز آف پرائس اینڈ بیکاز آف دی ریچ آف دی کنزیومر کی ریچ سے باہر ہے, ان کی بائنگ پاور سے باہر ہے, یا میرا برگر جو ہوگا وہ اتنا سپیریئر ہوگا. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عام برگر 100 روپے کا ہے یا 100 کے گرد و نواح میں ہے اور میرا برگر 500 روپے کا ہے, تو میرے برگر میں کیا چیز ہے تو کہنے کو تو برگر ہے ان دی اینڈ آف دا ڈے. اینڈ یو نو دیٹ پروڈکٹ ہیز اٹس اون فنکشن. برگر کھاتا تو میں صرف بھوک کے لیے ہوں, اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اب میرا 500 کا برگر بھوک مٹانے کے ساتھ پیٹرول تو نہیں ڈالتا میرے اندر, یا کوئی اور چیز تو نہیں کرتا. اٹ از دا سیم تھنگ, اٹ از اے برگر. ان دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے برگر.
تو اٹ ہیز ٹو بی کمپیٹیبل, اٹ ہیز ٹو بی ان کمپٹیشن ود ایچ ادر. چلیے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کا برگر 100 کا ہے, میرا 125 کا ہے, یہ سمجھ آتی ہے, یا چلیے میرا 75 روپے کا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا برگر, تو وی ہیو ٹو کیپ اے واچ آن کمپیٹیٹرز پروڈکٹس اینڈ چارجنگ اینڈ پرائسنگ. وہ کیا چارج کرتے ہیں, یا مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کی کتنی ویلیو کنزیومر پے کرنے کو تیار ہے. چلیے ایک مثال وہ یہ بھی لے لیجیے, چلیے یہ بھی ایک بڑی عجیب مثال ہے, لیکن چلیے یہ لے لیجیے. میں ایک برگر بناتا ہوں اور لاہور کی منڈی میں یا پاکستان کی منڈی میں پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں جی میرا برگر جو ہے وہ 500 روپے کا. اب برگر 500 روپے کا ہونا, افورڈیبلٹی, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, ولنگنیس ٹو بائی اینڈ ایبلٹی ٹو بائی. ولنگنیس ٹو بائی تو تب آئے گی جب ایبلٹی ٹو بائی ہوگی. اب میں 500 کا برگر بنا تو دیتا ہوں, بہت عمدہ بناتا ہوں, بہت اچھا ہے, ویری لذیذ, ویری نائس, لیکن دا پوائنٹ از اٹ ود ان دی ایبلٹی آف پیپل ٹو پے؟ کیا لوگ 500 روپے کا برگر کھانا پسند کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے, اور یہ بڑا وائٹل سوال ہے, اور اس سوال کا جواب ہم مارکیٹنگ مینیجرز بڑا بخوبی دیتے ہیں. Another vital decision which the marketing managers have to take vis-a-vis pricing is to form an image of the product. اب دیکھیے یہ لفظ image is a very very important part, اور یہ دن بدن important سے important ہوتا جا رہا ہے. We come to know the image of the product from its pricing. اب آپ کہیں گے یہ امیج کیا ہے؟ امیج از واٹ وی فیل اباؤٹ دا پروڈکٹ. اب یہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور آپ بڑی بخوبی سمجھ جائیں گے. اگر بازار میں برگر 50 روپے کا ہے تو میں نے ابھی خریدا نہیں, ابھی میں نے بائی نہیں کیا, کنزیوم نہیں کیا, لیکن سن کر کے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ برگر جو ہوگا یہ اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا. یہ کیسے میں نے اخذ کر لیا؟ کیونکہ بازار میں برگر کی قیمت عام طور پہ بالعموم 150 یا 200 کے قریب ہے, تو یہ 50 روپے کا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی یا تو کوالٹی خراب ہے, یا یہ پرانا ہے, یا اس میں وہ مزہ نہیں ہے, یا وہ کوئی چیز اتنی عمدہ نہیں اس کے اندر, تبھی اس کی قیمت 50 روپے ہے. دس از کالڈ امیج, واٹ وی تھنک اباؤٹ دا پروڈکٹ ایز سچ. دیکھیں نا آپ اندر خود ماشاءاللہ اندازہ کر سکتے ہیں. ڈائمنڈ جی یہ $10 ملین کا ہے. اگر آپ دیکھیں تو, اگر آپ ڈائمنڈ کو دیکھیں اور موازنہ کریں تو اٹ از اے اسٹون, اٹس اے وائٹ شائننگ اسٹون, اے ویری small 1 or 2 or 3 or 4 carat or whatever it is. So it's not a very big volume. لیکن $10 ملین کا, تو کس چیز کا $10 ملین دے رہے ہیں؟ امیج کا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ڈائمنڈ اگر میں نے پہنا ہو یا کسی خاتون نے اگر وہ پہنا ہو تو دیکھنے والا کہے گا دیکھیے جی یہ خاتون بہت امیر ہے یا بہت سکھی ہے یا جو کچھ بھی ہے یا بڑے اسٹیٹس کی ہیں کہ انہوں نے $10 ملین کا ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے. دس از کالڈ امیج. اچھا یہاں ایک اور چیز مارکیٹنگ مینیجرز مسٹ فیس vis-a-vis pricing, and that is called psychological pricing. یہ بھی ایک چیپٹر ہے, اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں, اور ہم بیٹھ کر کے اس کا موازنہ کریں گے. سائیکولوجیکل پرائسنگ کیا کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل پرائسنگ یہ تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, کئی چیزیں بازار میں ہیں جن کی قیمت ڈکلیئر کی جاتی ہے 9.99. اب اس پر مزید بات نہیں کریں گے اب اس وقت, کیونکہ آگے چل کر کے ہم اس کو مزید اس پر بات کریں گے سائیکولوجیکل. لیکن اگر آپ اس کے نام سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ سائیکولوجیکل مینس کہ یہ کوئی سائیکالوجی کے ساتھ, ہم ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ کچھ کھیل کھیلتے ہیں شاید.
اچھا جو قیمت ہے 999, میں 10 نہیں کہہ رہا, 999 کا مطلب ہے یہ 9 روپے کی ہے. 99 کو میں بھول گیا ہوں. کیا ہم بھول جاتے ہیں؟ 999 تو کر دی میں نے قیمت, 10 نہیں کہی. ایک تو سر یہ مجھے بتائیے کہ میں نے 10 روپے دیے, آپ مجھے 1 پیسہ واپس دیں گے؟ اور اگر آپ نے مجھے 1 پیسہ واپس کر دیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 1 پیسہ نہ ہو چینج میں. ایک دوسری بات, شاید میں 1 پیسہ اکٹھا لینے کے لیے تیار بھی نہ ہوں, تو میں 10 روپے ہی دے دیتا ہوں اس کے. لیکن سائیکولوجیکلی میں 9.99 کیا میں نے وہ پرٹیکولر چیز خریدی ہے. اس کا کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, اس کا موازنہ ہم بڑے ڈیٹیل میں آرام سے آگے چل کر کے کریں گے, اور آپ مجھ سے ایگری کریں گے اس کے اوپر. یہ ایک یوں کہہ لیجیے, چلیے یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے, لیکن ہم اس پر بات ضرور کریں گے. نیو مارکیٹنگ مینیجرز مسٹ نو واٹ از سائیکولوجیکل پرائسنگ. These are the kind of questions, ladies and gentlemen, that we need to address. We need to talk about. We need to interface. We need to answer. We as marketing managers, we are very smart and we have to answer these questions. Only then the price and the pricing structure of a product or of an activity is established. یہاں میں آگے بڑھتا ہوں پرائسنگ کو لے کر کے, تو میں آپ کو کچھ چند چیزیں ضرور یعنی کہ رجسٹر کرواؤں گا تاکہ آپ ان کو لے کر کے, ہم ان کو لے کر کے آگے چلیں. یوں کہہ لیجئے, اے ویل چوزن پرائس شوڈ ڈو 3 things. یہ ہم 3 things تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ویسے ہی میرے اندازے کے مطابق 3 چیزیں ہیں. ہاں, اٹ کین بی لٹل مور دین 3 اور اٹ کین بی 4, 5, 6, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. لیکن یہاں پر آپ 3 چیزوں کو ضرور مد نظر ہم ایز مارکیٹنگ مینیجرز رکھیں گے. اینڈ نمبر 1, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از 3, as I said, 3 things. Number 1 is the financial goals of the firm. جو کمپنی, جو بزنس, جو آؤٹ فٹ جس سے ہم کام کر رہے ہیں, اٹ ہیز فائنینشیل گولس. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اب تک, اور سمجھ چکے ہیں, اور بڑی بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ وی آر ان بزنس اینڈ وی آر ہیئر ٹو جنریٹ منی, پروفٹس. اس پر مزید بات نہیں کروں گا میں, کیونکہ دیر آر تھنگس وچ وی ڈو فی سبیل اللہ. وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہاں وی آر ٹاکنگ آف بزنس, اینڈ بزنس ہیز فائنینشیل گولس. تو نمبر 1, وی مسٹ سی دیٹ دا پرائسنگ میٹس دا فائنینشیل گولس. اینڈ ٹو سمپلیفائی اٹ, یوں کہہ لیجیے پروفیٹیبلٹی, یعنی کہ کیا پرائسنگ ہم کو پروفیٹیبلٹی دے رہی ہے. دس از نمبر 1. نمبر 2, اینڈ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ریلیونٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از کین دا کسٹمرز بائی دیٹ پروڈکٹ ایٹ دیٹ پرائس. جیسے میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ پہلے بھی ایک ایگزامپل دیا, اور بہت ایک عام ایگزامپل دیا کہ برگر تو میں بہت اچھا بنا دیتا ہوں, اور میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرتا ہوں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اٹس یونیک, اٹس گڈ, اٹس ونڈرفل. لیکن کیا میں اس کی قیمت 500 روپے رکھ کر کے, کیا میں چارج کر کے کسٹمر سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, از اٹ ود ان دی افورڈیبلٹی. یہاں پر میں ایک کانسیپٹ آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں, اور یہ آپ بالکل اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کی افورڈیبلٹی مسٹ بی ورکڈ آؤٹ فرسٹ. یعنی یوں تو نہیں ہو سکتا, وہ آپ نے ایک کہانی بھی سنی ہوگی, یا چلیے لطیفہ ہی سنا ہوگا, کہ جی ماں مجھے 100 روپیہ دو, میں نے بلاٹنگ پیپر خریدنا ہے. اب بلاٹنگ پیپر 100 روپے کا تو نہیں آتا. اب وہ بیچاری ماں اگر اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا بچہ 100 روپیہ مانگ رہا ہے بلاٹنگ پیپر کے لیے, تو وہ یہ سمجھی ہوگی, یہ سمجھی کہ بلاٹنگ پیپر از ویری امپورٹنٹ فار دی اسٹڈیز آف مائی سن. اس نے 100 روپیہ نکال کے دے دیا.
تو بلوٹنگ پیپر 100 روپے کا تو نہیں ہو سکتا, ہم تو نہیں کہہ سکتے, یا ہم بلوٹنگ پیپر کی قیمت 100 روپے تو رکھ نہیں سکتے. تو وی مسٹ سی دیٹ دا پرائس فٹس دا ریئلٹی آف دا مارکیٹ, دا ریئلٹیز آف دا مارکیٹ. اس کے کچھ حقائق ہیں, اس کی کوئی لوازمات ہیں, اس کی کچھ چیزیں ہیں. یعنی کہ جیسے میں نے کہا کنگھی ہے تو کنگھی کی قیمت پہ ہو, اگر وہ ہو تو یہ ہو. ہم اکثر کبھی بازار میں جو آج کل کبھی جاتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, وہی ہوتی ہے. تو اگر ہم جا کر کے آلو پوچھتے ہیں اور اگر آلو 20 روپے کلو یا 30 روپے کلو اگر دکاندار کہتا ہے تو بے ساختہ منہ سے ایک چیز نکلتی ہے, آلو 30 روپے کلو. یعنی کہ کس چیز پر آپ کس چیز سے پریشان ہوئے؟ یا آلو 30 روپے کے نہیں ہو سکتے تھے, یا نہیں ہوتے, یا نہیں ہوتے نہیں. لیکن چونکہ وہ آپ کے یا میرے ذہن میں شاید یہ بات نصب ہو چکی ہوئی ہے کہ آلو 10 روپے کلو ہونے چاہیے, یہ 8 روپے یا 10 روپے یا 7 روپے یا 5 روپے ہونے چاہیے, تو یہ 20 روپے کیوں چارج کر رہے ہیں؟ آج کل فروٹ بڑا مہنگا ہو گیا ہے. اگر آپ بازار جائیں تو کبھی پوچھیں, کبھی کسی فروٹ کا, امرود کو پوچھ لیں یا کبھی کسی یہ تربوز کا پوچھیں, تو عجیب سی پرائس. کم از کم مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے جب میں کبھی تربوز خریدتا ہوں تو وہ جب 80-90 روپے ایک تربوز کے دیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تربوز تو کسی زمانے میں 5 روپے کا ملا کرتا تھا, اب یہ 90 روپے کا ایک تربوز لے رہا ہوں میں. تو اٹس اے بٹ سرپرائزنگ. تو وی مسٹ سی دیٹ دا پرائس مسٹ ہیو سم کائنڈ آف کنسسٹینسی, مسٹ ہیو some consonance, some relationship with the realities of the market. And third, ladies and gentlemen, is the product's positioning. جیسے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پرائس سے متعلق. یعنی پروڈکٹ مکس کہتے ہیں نا ہم اس کو. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سوئی خریدی میں نے 5 روپے کی اور اس کے اندر دھاگا خریدا میں نے 100 روپے کا. اب دھاگا 100 روپے کا تو نہیں ہو سکتا, یعنی انکنسسٹنٹ تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 روپے کی سوئی ہے تو دھاگا 5 روپے کا نہیں تو 10 روپے کا ہوگا. تو یہ چیزیں وی ہیو ٹو کیپ ان کنسیڈریشن اینڈ وی ہیو ٹو کیپ 3 things in mind always. Price, ladies and gentlemen, is subject to 3 things. Again, یہ دیکھیے, یہ شاید آپ ابھی تک یہ شاید اندازہ لگا چکے ہیں کہ میں ہر چیز 3 کہتا ہوں. نہیں, یہ یوں تو خیر زیادہ بھی ہو سکتی ہوں گی, لیکن ان کو سمرائز کر کے یا ان کو یوں کہہ لیجیے ان کو ایک برج کر کے اور ان کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ میں جیسے میں نے کہا چیزیں آسان آپ کے لیے ہو جائے اور آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے. پرائس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈپینڈس آن 3 things. Number 1 and top of the line is the quality of the product. اب یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو اس میں وضاحت کر دوں. ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے, ہر چیز کی کوالٹی ویریشن ہوتی ہے. یعنی ایک جوتا اگر 50 روپے کا ہے یا بنتا ہے یا بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے, تو وہی جوتا 500 کا بھی بنایا جا سکتا ہے, 2000 کا بھی بنایا جا سکتا ہے. کہنے کو وہ جوتا ہی ہوگا. میں پھر ریپیٹ کر دوں, یہ ذرا میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. جوتا ہم پاؤں میں پہنتے ہیں پاؤں کے کمفرٹ کے لیے, پاؤں کے بچاؤ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے. 3 چیزیں ہیں. اب تینوں چیزوں کو اگر ہم ذرا شارٹ فارم میں لے لیں تو 3 چیزیں ہم کور کر رہے ہیں جوتے سے, یا 3 چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں جوتے سے. اگر وہ 50 روپے کا ہے تو بھی جوتا ہے, پاؤں میں پہنتے ہیں. اگر وہ 500 روپے کا ہے تو بھی جوتا ہے, پاؤں میں پہنتے ہیں. اگر وہ 5000 کا ہے تو بھی وہ جوتا ہے, پاؤں میں پہنتے ہیں. اب یہ تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ سنڈریلا تو ہے نہیں کہ شیشے کا جوتا ہے جو کہ سنڈریلا کے لیے وہ فیری لے کر آئی تھی. ہمارے جوتے تو چمڑے کے ہوتے ہیں یا ربڑ کے ہوتے ہیں. اچھا, چمڑے اور ربڑ کا جوتا جو ہے وہ جوتا ہی کہلائے گا اور جوتا ہی کہیں گے, اس کی کیٹیگری بھی جوتا ہے
اور وہ جوتا ہی کہلائے گا. اٹ ول بی کالڈ اے شو. نیور مائنڈ اف اٹ از 50 روپیز اور نیور مائنڈ اف اٹ از 5000 روپیز ورتھ. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں دیٹ پرائس ڈیپینڈس آن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. آپ 50 روپے کا بھی جوتا بناتے ہیں اور بنانا ہے ہم کو, اور ہم 5000 کا جوتا بھی بنا سکتے ہیں. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یا اس کی جو ٹوٹل ان پٹ ہے وہ 5000 کے قریب ہی اس کی پرائس ہوگی, تو ریزنیبل ہوگی. اچھا, اس کو اگر آپ کوالٹی آف پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم کوالٹی آف پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں, جب بھی کسی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ کوالٹی ہوتی ہے. دیر از اے ویریشن آف کوالٹی. یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں جو کہ بڑی ایک غلط العام ہے کہہ لیجیے, یا جو بہت ایک غلط جس کے متعلق غلط تاثر لیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ کو ہی پروڈکٹ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اب دیکھیے, ٹیک دا کیس آف پاکستان. پاکستان میں پر کیپیٹل انکم جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اٹس پریٹی لو. اور ہم یہاں پر اگر 5000 کا جوتا بنا دیں تو ہم کون سی سیگمنٹ کو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم کون سی مارکیٹ سیگمنٹ کو ہم وہ جوتا بیچ رہے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں. چلیے, جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ دیجیے we are addressing to only 2% of the market یا 1% of the market people who can afford a shoe for 5,000 rupees. But don't forget that marketing does not only mean selling a shoe at 5,000 rupees or 50,000 rupees or whatever. A high quality, high profile, بڑا خوبصورت یا بڑا ایک ڈیزائن والا جوتا ہم 5,000 کا بیچ رہے ہیں. No. ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ دیٹ پاکستان میں اگر پر کیپیٹل انکم لو ہے, یا یوں کہہ لیجیے اگر پاکستان میں غریب عوام ہیں تو غریب عوام بھی جوتا پہنتی ہے. اب وہ 5000 کا جوتا تو نہیں پہنتی نا, تو یوں کہہ لیجیے 90% یا 80% لوگ جو ہیں وہ ایک عام کوالٹی کا جوتا پسند کریں گے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ٹھیک کہتا ہوں کہ وہ جو لو پرائس جوتا ہے جو 100 کا ہے یا 200 کا ہے یا جو بھی ہے, اس کی کوالٹی اتنی عمدہ نہیں تھی اور وہ جلدی ٹوٹ گیا. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ٹوٹ گیا, وہ یہ خریدار کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن وہ پے بھی تو نہیں کر رہا. وہ پے بھی تو 100-200 روپیہ کر رہا ہے. جو بھی قیمت آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. 100-200 کا جوتا ہے تو وہ 100-200 کا جوتا ہی وہ اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہے, یہی وہ پے کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات, پرائس ڈپینڈس آن واٹ دی کوالٹی آف دا پروڈکٹ. پرائس آلسو ڈپینڈس آن پروموشن. یہ پروموشن کا ورڈ جو ہے یہ آگے چل کر ہم اس کی بڑی وضاحت میں ڈسکشن کریں گے, لیکن یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ پروڈکٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ, پیکڈ, لیبلڈ. یہ پیچھے دیکھیں آپ, پتہ ہے آپ کو, پروڈکٹ کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, اس کے متعلق ہم اس کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, پبلسٹی کرتے ہیں, پی آر کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. دس کانسپٹ آف پروموشن از اے ویری وائڈ کانسپٹ. اس کے اندر ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں. یہ چیزیں یعنی وی ہیو ٹو, یہ دس ڈٹرمنس دا پرائس. ہاؤ مچ آر وی اسپینڈنگ, ہاؤ مچ آر وی ایجوکیٹنگ. یہاں پر اب ایک میں چلیے جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہاں لے لیتا ہوں. ایک پروڈکٹ ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, جیسے ہم نے نیا موبائل انٹروڈیوس کیا تھا پاکستان میں, تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیڈ ٹو ایجوکیٹ دا کسٹمرس. ایجوکیٹ آن واٹ؟ واٹ از اے موبائل, سیلولر ٹیلی فون کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کا استعمال کیا ہے, اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, یا اس کے اندر کوئی جو اگر چیز ہم استعمال میں کو پرہیز کرنی ہے اگر کوئی چیز, تو وہ بھی ہم ایجوکیٹ کرتے تھے کسٹمرز کو تھرو ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلسٹی. اور بڑی بڑی اخبار میں آپ نے دیکھی ہوں گی ایک ایڈورٹیزمنٹس آتی تھی کہ جی سیلولر ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے یہ نہ کریں, زیادہ لمبی بات نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, بچوں کو نہ لگائیں ان کا کان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کوئی ریز ہیں یا کوئی ویوز ہیں یا جو کچھ بھی ہے, اس کے متعلق بھی ہم کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرتے تھے. وی یوز ٹو ایڈوائز دا کسٹمرز آن the use of the product. And the third factor, ladies and gentlemen, on which price depends and very much depends is the distribution channel.
is the distribution. یہ بھی آگے چل کر کے ہم پڑھیں گے وضاحت میں, ابھی اس وقت آپ چھوڑ دیں. یہ تو صرف ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں, جیسے میں نے آپ کو ابھی لیکچر کے شروع میں بھی کہا, دیز آر آل انٹیگریٹڈ تھنگس. یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں. ڈسٹریبیوشن از ویری امپورٹنٹ. ڈسٹریبیوشن سے میں یہاں پر یہیں پر بس اتنا ہی بات کہہ دیتا ہوں. ڈسٹریبیوشن مطلب کتنے ہاتھ بدل کے چیز اخیر کنزیومر کے پاس پہنچتی ہے. یعنی کہ ہول سیلرز, ریٹیلرز, مرچنڈائزرز, ڈسٹریبیوٹرز, ڈیلرز, ایجنٹس, اس میں کتنے پبلسٹی, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, پروموشن. لیکن ڈیلرز یعنی میں اس بات کو بآسانی اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ 100 روپے کی چیز تو میں نے بنا دی, لیکن جب یہ گئی بکنے کے لیے مارکیٹ میں تو ہول سیلر کے پاس گئی. ہول سیلرز نے 10% رکھا, 110 قیمت ہو گئی. اب وہ 100 کی چیز 110 کی ہو گئی. اس نے پروفٹ بھی رکھا اس کے اوپر, چلیے اس کو 115 کر لیجئے. جب یہ چیز وہاں سے ریٹیلر کے پاس گئی, میجر ریٹیلرز, مائنر ریٹیلرز, ریجنل ریٹیلرز, حتیٰ کہ یہاں تک کہ محلہ کے ریٹیلرز, لوکیلٹی ریٹیلرز, تو یہ جو پروڈکٹ چلتا ہے, یوں کہہ لیجئے 100 روپے کا پروڈکٹ میری فیکٹری سے نکلا, 110 115 تو ہو گیا ہول سیلر کے پاس, ہول سیلر سے ریٹیلر کے پاس گیا, مین ریٹیلر کے پاس گیا, وہاں ہو گیا 122, پھر ہو گیا 128, چھوٹے ریٹیلر کے پہ آیا 135. تو گویا جب کنزیومر خریدنے آیا ان دی اینڈ آف دا ڈے, چلیے یہی کہہ لیجیے, ابھی میں تو یہیں پر بات یوں ختم کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تو 2 یا 3 میں نے ہاتھ چینج کیے, تو قیمت 135 ہو گئی, 140 ہو گئی. تو کنزیومر نے کیا پے کیا, 140. تو وہ 40 روپے جو ہیں, 100 روپے تو فیکٹری سے چلی تھی. اچھا, اب آپ کہیں گے جناب کو فیکٹری والے کیوں نہیں بیچ دیتے ڈائریکٹلی 110 روپے کا کنزیومر کو؟ نہیں, فیکٹری والے کیوں بیچیں گے یا کیسے بیچیں گے؟ فیکٹری والوں کو بھی ڈسٹریبیوشن کاسٹ تو انوالو ہوگی, وہ سیلف ڈسٹریبیوشن, وہ بھی آگے جا کے پڑھیں گے, ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, ویل ڈسکس آل دیز تھنگز ان ڈیٹیل. یہ سارا مارکیٹنگ مینجمنٹ کا حصہ ہے ہمارا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ باتیں کر کے تو وی آر سارٹ آف وائنڈنگ اپ کو چیز. نو, وی آر ان فیکٹ, اگر آپ ذرا نوٹس فرمائیں تو وی آر اوپننگ نیو ڈائمینشنز اینڈ نیو ہورائزنز ان مارکیٹنگ. And you marketing managers, ladies and gentlemen, I repeat once again, you marketing managers have to take a decision at every step, and the decision must be right. اگر آپ کی decision غلط ہے, خدا نہ خواستہ, تو product can be destroyed at any stage. No matter it's a good product, no matter بہت اچھی آئس کریم ہے, بہت اچھی آئس کریم ہے, پیور ہے, اچھی ہے, لذیذ ہے, ٹیسٹ ہے, فلیور ہے, لیکن پرائسنگ کی وجہ سے مار کھا گئے. اب میں یہاں پر ذکر تو نہیں کروں گا, لیکن ایک آئس کریم آئی تھی پاکستان میں آج سے کچھ عرصہ پہلے, یعنی عام آئس کریم کی قیمت جو ہے بازار میں, اچھی کوالٹی کی آئس کریم, وہ لیٹ سے اس کی ایک 1 kg کا جو بار ہے یا 1 kg کا جو پیکنگ تھی, اس کی قیمت اگر 100 روپیہ ہے تو انہوں نے 700 روپے رکھی. اینڈ دے ور ویری ہیپی اینڈ دے ور ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ, اینڈ دے ایون سیڈ کہ یس وی آر ایکسپینسو. لیکن یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں, اینڈ وی مارکیٹنگ مینیجرز وی اینالائز دیس کائنڈ آف تھنگس. اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو اینالائز کرتے ہیں, اور انہی سے سیکھتے ہیں ہم لوگ, اور آپ بھی سیکھا کریں. اب آئس کریم اگر 100 روپے کی بکتی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے یہ بتائیے کہ میری آئس کریم 700 کی کیسے بکے گی؟ اے بی, واز دیٹ پرائز فٹنگ ان ٹو دا ریئلٹیز آف دا مارکیٹ؟ کیا پاکستان کی مارکیٹ ہے کہ جہاں پر 700 روپے کی آئس کریم کھانے والے شوقین ہیں؟ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں. چلیے اگر میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں, اگر میرے پاس ابلٹی ٹو بائی بھی ہے, میں افورڈ بھی کر لیتا ہوں 700 روپے کی آئس کریم, کیا میں آئس کریم پر 700 روپیہ خرچوں؟ یہ بھی سوال ہے. ولنگنس کیا ہے؟ از اٹ مائی, یہ میری طبیعت میں ہے یا میری ولنگنس میں ہے یہ چیز؟ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین,
ہائی پرائس جب ہم کہتے ہیں تو ہائی کوالٹی ہائی پرائز، یہ ذرا کانسیپٹ کلیئر کر لیں ہیں اسی فرسٹ لیکچر میں، تاکہ میں اس کو آگے آپ کو یہ کانسیپٹ اور یہ جو مسکنسیپشنز بھی ہیں یہ بھی ذرا پلیز کلیئر کر لیں اسی اسٹیج پر. آف کورس پرائس ڈپینڈز آن ڈسٹریبیوشن، کوالٹی، پروموشن وغیرہ وغیرہ، تمام کیمپینز، ایڈورٹائزنگ، پبلسٹی، پروموشن، یہ وہ، ڈسٹریبیوشن، چینلز، نمبر آف چینلز، یہ وہ. ہاں یہ اسینشیل چیزیں ہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، اور شاید آپ نے ابھی تک یہ سوچ بھی لیا ہو کہ چلیے جی ہم یہ ساری چیزیں اڑا دیتے ہیں، ہم نہ پبلسٹی کرتے ہیں، نہ پروموشن کرتے ہیں، نہ ڈسٹریبیوشن چینل کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ ہم چیز کو آگے بانٹتے ہیں. ارے بھائی اگر ہم نہیں بانٹیں گے تو ہم کیسے چلائیں گے؟ اگر کوئی تو پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. وہ ایک یوں کہہ لیجیے دس بحث جو ہے یہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں ٹل وی ریچ دوز لیکچرز اور ٹل وی ریچ دوز ڈائمینشنز. لیکن یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں نہیں چاہتا اور نہیں چاہنا نہ چاہنا کی بات نہیں ہے، اٹ از دے آر اسینشیل، دے آر پارٹ آف اٹ، ویل اسٹڈی دیم، ویل گو انٹو ڈیٹیلز، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا کر کے پرائسنگ کے حوالے سے بات بتا کر کے آگے چلتا ہوں، اینڈ دیٹ از لو پرائسنگ یا لوور پرائسنگ کی ناٹ بی اے سبسٹیچیوٹ ٹو افیکٹولی ہینڈلنگ دیز ڈیسیژنز. یعنی یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کہہ لیجیے یا بڑا ایک اچھی ایکسرسائز ہے جو یو مارکیٹنگ مینیجرز وی ہیو ٹو کیری آؤٹ پیریوڈیکلی. پرائس کو لو کر دیں، چیزوں کو بند کر دیں، پروموشن گھٹا دیں، ڈسٹریبیوشن چینل گھٹا دیں. دا پوائنٹ از، دی کوشچن از، کین وی افورڈ ٹو ڈو اٹ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری سچویشن بھی دیکھ لیجئے. کیا ہم ان چیزوں کو اتنا بڑھا دیں کہ قیمت تو لیٹ سے کسی بھی چیز کی 100 روپیہ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم 80 روپے خرچ رہے ہیں، اور وہ 80 روپے ہم کسٹمر سے چارج کر رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے اس کی قیمت 180 روپے کر دی ہم نے. تو پیکج آف 80 روپیز آن 100 روپیز، از اٹ وائبل؟ از اٹ فیزیبل؟ Is it acceptable? Is it reasonable? These are the questions which we marketing managers have to ask and answer. From marketing management point of view, ladies and gentlemen, ہم اس بات پر چلیے آج کے لیکچر کی ہم ٹورڈز کنکلوژن جاتے ہیں، یہ بات سمجھ کر کے کہ فرام مارکیٹنگ مینیجرز پوائنٹ آف ویو we have to take some very vital and very important and very significant decisions vis-a-vis pricing. ہاں میں پھر ایمفسائز کر دوں ایک بات کو اس لیکچر میں، اور یہ آغاز میں تاکہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پرائسنگ یا پرائس کے بارے میں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز، کوئی ڈیسیژن ہم غلط لیتے ہیں یا سوچ بچار کے بغیر لیتے ہیں تو وی کین بی کمیٹنگ اے ڈیزاسٹرس مسٹیک. ابھی میں نے اگر یاد ہو آپ کو تو ہم اس سے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں پروڈکٹ کی کوالٹی اور کریکٹرسٹکس اور اس کے فیچرز اور اس کی وہ تمام لوازمات سے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی پروڈکٹ کی جو ٹوٹل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ریڈیو ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، سائیکل ہونی چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر اور چیزیں ہم ایڈ نہ کر دیں کہ تاکہ وہ ان کی ایڈیشن کے ساتھ پروڈکٹ ہی آؤٹ آف ریچ ہو جائے. لیکن یہاں پر میں جو بات آپ کو بڑی پروسوخ سے باور کروا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دا پرائسنگ ڈپینڈس آن آل دیز فیکٹرس اینڈ وی کینٹ افورڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ریپیٹ ونس اگین، وی کینٹ افورڈ ٹو پیک دا پروڈکٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ اٹ گوز بیونڈ the realities of the market. اور یہ یاد رکھیے گا جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور یہ بڑی کارآمد بات ہے، آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. اور یہ ایز مارکیٹنگ مینیجرز یو ول کیپ یور اپروچ ویری پازیٹو کہ ہائی پرائسڈ، ہائی پروفائل، ہائی پرائس پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ صرف پروڈکٹ نہیں ہے، اور وہ مارکیٹنگ مینیجرز کا وہی کام نہیں ہوتا. یعنی میں اگر اس کو یوں کہہ دیجئے پاکستانی مارکیٹ کے حساب سے میں بات کروں تو پاکستان کی مارکیٹ میں چپلیں بیچنا، اور وہ بھی ربڑ کی چپل بیچنا جس کو ہم عام طور پہ یا عام زبان میں ہم کینچی کی چپل کہتے ہیں،
is probably more important and more difficult than to sell a shoe of 5,000 rupees. The reason is very simple and very straight. My argument is very simple. 5,000 کا جوتا تو صرف پاکستان پورے میں 1% یا چلیے آدھا % یا واٹ ایور, نو بحث, لیکن لیٹ سے only 1% can afford. But what about چپل کی جوتا؟ چپل کا جوتا تو عام لوگ پہنتے ہیں. چپل, ربڑ کی چپل تو عام لوگ پہنتے ہیں. اور جہاں پر بقول یعنی میں جو بات کر رہا ہوں 5,000 کا جوتا میرا مہینے میں 10 بکتے ہیں, 100 بکتے ہیں, چلیے 1,000 بکتے ہیں, وٹ ایور اٹ ڈپینڈز, آئی ایم جسٹ ٹیکنگ جسٹ فار دا سیک آف بحث. تو کینچی کی چپل یا ربڑ کی چپل تو غالباً دن میں 2,000 بکتی ہیں. تو لک ایٹ دی ٹرن اوور, لک ایٹ دا ریٹ, لک ایٹ دا اسپیڈ, لک ایٹ دا ٹرانزیکشنس. اور یہ میں جیسے ربڑ کی چپل کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ بالکل حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو مارکیٹنگ مینیجرز مسٹ نیور ایور گیٹ انٹو اے رانگ کانسیپٹ, جو کہ میں نے اکثر ینگ بچوں میں ویسے میں نے دیکھا بھی ہے, پایا بھی ہے. Whenever they talk, they only talk of high profile things, high price things, and they think that marketing management is related to high price things. میں ان کو اکثر سوال کرتا ہوں, why? Yes, they are. That is very much integral part of marketing and marketing approach and marketing efforts. Yes, it is. But ladies and gentlemen, try to understand and try to realize. ہمیشہ مارکیٹ کا جائزہ لے اس کی صحت سے. وی آر این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی آر اے پور کنٹری, آر پر کیپیٹل انکم از لو, فیئر انف. ہاں, اس کو ہائی ہونا چاہیے, اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے, ہم کو غربت میں نہیں رہنا چاہیے, ہم کو غربت دور کرنی چاہیے. وی شوڈ ایلیویٹ پراپرٹی. یس, وی آر آل ورکنگ ٹوورڈز اٹ. دا گورنمنٹ از ورکنگ, دا گورنمنٹس آر ورکنگ, لوگ, پیپل آر ورکنگ, منسٹریز آر ورکنگ. یس وی آر, وی آل ڈیزائر, وی آل ڈریم. یہ ہماری دعا ہے, یہ ہماری تمنا ہے. لیکن جو حقیقت ہے اس کو تو ڈینائی نہ کریں نا. لیٹس ٹاک آف دا فیکٹس, دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ ریئلٹیز. اینڈ دا گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ وی آر این انڈر ڈیولپڈ کنٹری. اور یہاں پر میں ایک بات اور بڑی پازیٹیولی کہا کرتا ہوں, which not very many people agree with me also. We should not be ashamed. یعنی وی شوڈ میک ایفرٹس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایلیویشن آف پاورٹی, غربت کو مٹا دیتے ہیں ہم. غریب عوام کو یا غریب لوگوں کی غربت کو کم کرتے ہیں. ان کا بوجھ, چیزوں کی مہنگائی, اس پر ہم کنٹرول کرتے ہیں. ہم ایگریکلچر, ہم انڈسٹریل, ہم اور ترقی, پروڈکشن, بجلی سستی, ہر چیز کرنے کی ہم تگو میں ہیں. لیکن وی شوڈ ناٹ بی ashamed آف بینگ واٹ وی آر. ہمیں اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اگر شرمندگی ہی ہونی ہے تو یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم نکلیں کیسے, اس فینومینا سے ہم نکلیں کیسے. بٹ وی شوڈ ایکسپٹ دیٹ وی آر این انڈر ڈیولپڈ کنٹری اینڈ وی آر اے پور کنٹری. نیور مائنڈ. This as marketing managers, please realize this right at this stage. اور یہی ہماری ایک بڑی بنیادی ایجوکیشن ہے. میں جب بھی مارکیٹنگ مینجمنٹ پڑھاتا ہوں پاکستان کے اندر, یا کبھی لیکچر دیتا ہوں یا کبھی بھی بات کرتا ہوں, تو میں ان چند ریئلٹیز کو ڈائریکٹلی فیس کر کے اور یہاں سے سٹارٹ کر کے ہم جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لیکچرز میں اور پھر ریپیٹ کرتا ہوں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی بلونگ ٹو پاکستان. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا وطن ہے. یس, ہم پولیٹیکل نہیں ہیں. وی آر ایجوکیٹڈ پیپل. یس وی آر. ہم ان چند لوگوں میں سے, یوں کہہ لیجیے چند ان بندوں میں ہیں جو کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, سوچ سمجھ والے ہیں, سوجھ بوجھ والے ہیں. وی شوڈ ہیو اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دا ریئلٹیز. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کا لیکچر اس انٹروڈکشن سے کہہ لیجیے, چلیے پرائسنگ کے انٹروڈکشن سے ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ختم کرتے ہیں. اور یہ
ساری جو ایٹیچیوڈ ریپیٹ ایٹیچیوڈ ایڈجسٹمنٹ ایٹیچیوڈنل ایڈجسٹمنٹ، آپ نے میرے تمام لیکچرز میں یہ دیکھا ہوگا کہ میں ایٹیچیوڈس پر بڑا زور دیتا ہوں. بس یہ کہہ کر کے میں یہاں آج کا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم کو شرم نہیں آنی چاہیے جو ہم ہیں، بی ہم کو محنت کرنی ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن اینڈ ٹو امپروو اور سچویشن. اینڈ نمبر 3 وی ہیو ٹو اپلائی اینڈ امپلیمنٹ all those modern and all those things جو کہ دنیا میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اپلائی کی جاتی ہیں اور جن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہمیں اپنی اپروچ پازیٹو رکھنی ہے اور ہمیں اپنی اپروچ کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. تو with this ladies and gentlemen I conclude my lecture today. Inshallah we will continue to study pricing and price management اور اس کو ہم پڑھتے ہوئے اس کی فردر ڈیٹیلز میں جائیں گے. ان دا مین ٹائم آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حافظ ہو، ناصر ہو. خدا حافظ.